محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل میں وسواس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کیا وسوسہ سبب ہے غفلت کا یا غفلت سبب ہے وسوسے کا؟ بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بندہ غافل ہوتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا وسوسے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے؟ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے لفظ ہیں اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے یہ غافل نہ ہو تو شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ تو اس کو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس کے اوپر قابض نہ ہو سکے۔ پھر ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے۔ میں نے کل کی نشست میں علامہ اقبال کے روحانی مرشد مولانا روم نے جس شخص کی مدح و ستائش کی، حضرت شیخ فرید الدین عطار، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کان کا ذکر استماع قول حق، ذکر گوش، اللہ کے قول کو سننا، یہ کان کا ذکر ہے۔ تسبیح و تحلیل کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ قدرت الہی میں غور و فکر اور تدبر کرنا، یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ دکھیوں مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ مسجد کی طرف اور نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اپنے مالک کے لیے تڑپنا، اس کی آرزو میں مچلنا، یہ دل کا ذکر ہے۔ تو ہر عضو بدن کا ایک الگ ذکر ہے، اور اس عضو بدن کو اس ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور کثرت ذکر اللہ کی رحمتوں کا بندے کو حقدار بناتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں بیان کیا، اس کے علاوہ بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ مجالس ذکر میں جائیں، آفاق کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں وہ سیر میں رہتے ہیں ہر وقت، اور جہاں مجالس ذکر ملے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب کسی جگہ پہ ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے پہنچتے ہیں وہاں، اور اپنے نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس غرض سے اور گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ وہ آواز بھی بیان فرمائی حدیث میں، کہتے ہیں ہلموا الی بغیتکم، ہلموا الی حاجتکم، اور میاں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تو یہاں ہے، ادھر آ جاؤ، تمہاری چاہت یہاں ہے۔ تو فرشتے پھر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس مجلس سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی۔ جو ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے رب کے حضور
فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مالک فلاں جگہ کچھ لوگ تیرے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یا اللہ تیری تسبیح بولتے تھے، تیری بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ اچھا فرشتوں وہ چاہتے کیا تھے؟ مالک تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں مالک نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر تو شدید اشتیاق ہوتا۔ اچھا اور کیا جانتے تھے؟ یا اللہ تیرے دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے دوزخ کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو پھر تو بہت زیادہ ڈر اور خوف ان کے سینے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دی۔ جب فرشتوں کو یہ مجدہ جاں فضا ان بندوں کی بخشش و مغفرت کا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا، تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھے رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے۔ تو ان کا مقصد اور مقصود اس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا۔ کیوں؟ هم القوم لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ کہا یہ میرے ذکر والے بندے وہ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انوار و تجلیات کا تذکرہ کر رہے تھے اور اہل اللہ کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پہ سوچنے کا عادی تھا وہ کہنے لگا جو شخص ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، لیکن جو پاس بیٹھا ہے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچا، لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہا تھا۔ بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے، جب انداز ایسا بننے لگے تو وہ اپنا انداز بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھی لے کر آؤ گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ خادم حاضر ہوا، اس نے آپ کو اس پنکھی سے ہوا دینا شروع کی۔ 2-4 لمحے گزرے تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے بھائی ہوا آ رہی ہے؟ کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا یہ تیرا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو معلوم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہ رہا، تو جب یہ اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص کہ اس کے فیض سے تو محروم نہیں ہے، تو اللہ کے فیض سے معلوم پاس بیٹھنے والا کیسے رہ سکتا؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتے۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی اپنی امت کو۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور بہترین وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تارا، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحہ، ہر آن، ہر ساعت جاری رہے۔ ذکر لسانی یہ بھی بڑی دولت ہے، ذکر قلبی یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انسان کا دل اس کو پکار رہا، اور حقیقت ذکر تو یہی ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ زبان کبھی گفتگو میں مصروف ہے، کاروباری معاملات ہیں، لیکن جو ذاکر ہوگا، حقیقی ذاکر، وہ وہی ہوگا جس سے غفلت زائل ہو جائے گی۔ اب وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں،
لیکن وہ ذکر سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ غفلت جب زائل ہو گئی تو بندہ دائمی ذکر والا ہو گیا، اور ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن وہ اسی خیال اور اسی گمان میں رہتا ہے، اور ہر وقت ذکر کی لگن میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی جو برکتیں ہیں، ایک اس کا اثر یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور نصیب ہوتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہے، کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے، اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسجد پہ سکون۔ سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے۔ وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی، اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا۔ اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے، وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں، وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے، تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا، اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی، اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں
کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے، تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جا بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالے اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ایک مار سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں۔ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی ثقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے، گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، وہ غیر مرئی دکھتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے، یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا۔ نفس پلیت پلیت چاکیتا اسا اصل پلیت تا ناس سے، نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر کمڑا والی تے داغ نہ لاوی جنیا، فیر نہ آکھی حشر دہاڑے، حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھ، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی، پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو پہلے داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح بہت پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے گا، اسے کچل دے گا۔ اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا، اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو، نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو، آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہو، کتنوں کے دل توڑ رہے ہو، کتنوں کو ستا رہے ہو، اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا، کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا مال لوٹ کر خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے۔ یہ ایسی کیفیت تو پھر دل سیاہ ہو گیا۔ اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے۔ جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے، اور دوسرا وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی ثقالت، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے۔ اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔
یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار، لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا. تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا یہ حقیقت ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا، غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا، غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر. کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ، تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو. تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو، اس کا نام کثرت سے لیا کرو. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عربی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ حضور اسلام کے حکام تو بہت سارے ہیں، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں. پھر حضور ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اس کو سنتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے بیان فرماتے تھے. ان کا بہت سارے احکام ہیں اسلام کے. میں ایک دیہاتی شخص ہوں، مجھے کوئی ایک بات ارشاد کر دیجئے جو میرے لیے کافی ہو. تو آقا کریم نے اس شخص کو ایک بات ارشاد کی، فرمایا کہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. 100 باتوں کی ایک بات ارشاد فرما دی، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں انتقال کرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. میں اور آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ موت اچانک آئے یا تبھی موت آئے، جس حالت میں بھی ہمیں موت آئے تو ہماری زبان عادی ہو اللہ کے ذکر کی، ادھر سے سانس ٹوٹ رہی ہو اور ادھر لبوں پر اللہ کا نام جاری. جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے ہوئے جن کے لبوں پر اللہ کا باقاعدہ نام آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے لبوں کا وظیفہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ان کو تلقین بھی کریں تو زبان پہ اللہ کا نام نہیں آ پاتا. اور ان میں سے ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے یا کسی بھی نشہ آور چیز کو لیتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جو اس کو دنیا کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں، ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ کلمہ نہیں آتا. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرتے ہوئے اس کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو ایک جامع بات ارشاد کر دی کہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے یاد کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ مجھے فراموش نہ کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھول گئے. جب کوئی خدا کو بھول گیا تو خدا پھر اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ خود فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی آگاہ نہیں رہتا. تو ہمیں جو حکم دیا گیا وہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. تو یاد کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل پیرا ہوا جائے، نہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو فراموش کر دیا جائے. یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، فیما یروی عن ربہ، جو حضور اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سنیے، انا عند ظن عبدی بی،
میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندے کو میرے سے جو گمان ہے تو میں اس کے مطابق معاملت فرماتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو رب یاد کرے، اللہ اکبر۔ کہا جب وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اکیلے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے، اس اجتماع سے بہتر ہے۔ یہاں نیک بد گناہ گار سارے طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں فرشتوں کے اجتماع میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں میں کسی بندے کو یاد فرما رہا ہو، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کے پھر آگے لفظ جو ہے یہ ہیں، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ذرا آتا ہوں، اور میرا بندہ میری طرف اگر ایک قدم آتا ہے 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی کرب نوازی ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یاد کا چراغ کبھی بھی بجھنا نہیں چاہیے۔